السلام علیکم۔ آج کی جو کلاس ہے ہماری وہ ایک اہم کلاس ہے، اور یہ کلاس کافی حد تک یہ کہہ لیں کہ بالکل نیو ہوگی آپ کے لیے، اور یہ ایڈوانس کلاسز میں آتا ہے۔ اور یہ جو آج ہم ٹول استعمال کریں گے وہ بیسیکلی ٹول نہیں ہوگا بلکہ ایک اسکرپٹنگ ہوگی۔ تو یہ اسکرپٹنگ کیا ہوتی ہے، اس کے ایڈوانس آپشنس میں سے آتی ہے۔ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے ایکسپرٹس یوز کرتے ہیں اس کو، اور عام اسٹوڈنٹس نہیں کرتے یا عام لوگ نہیں کرتے اس کو، یہ صرف اور صرف ایکسپرٹس ہی یوز کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا ٹول ہے اور ایسی چیز ہے کہ جس کو استعمال کرنے کے لیے اس کے ایکسپرٹس ہی ضروری ہوتے ہیں، تب یہ کام ہوتا ہے۔ ارینا میں یہ کام کرایا جاتا ہے، باقی انسٹیٹیوٹس کے اندر یہ اسکرپٹنگ تک لیول تک نہیں جایا جاتا۔ تو اسکرپٹنگ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے آج کی کلاس میں بتاؤں گا، پلس آپ کو ایک پلگ ان انسٹال کرنا بھی بتاؤں گا۔ تو اسکرپٹنگ کے بہت سارے لیولز ہوتے ہیں، مختلف لیولز ہوتے ہیں، جس میں سے ایک بڑا لیول جو ہوتا ہے وہ پلگ ان انسٹال کرنا ہوتا ہے۔ پلگ ان سے مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ جو فائل دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے فائل ہے، اس میں یہ پلس ہوا ہے، یعنی ایڈیشن ہوا ہے، پلس یہاں پر اس کے ساتھ یہ ایک پرسنٹیج نکلی ہوئی سائن ہے، اور اس کے ساتھ یہ ایک اس کی ٹوٹل اماؤنٹ آ رہی ہے۔ یہ ایک انوائس ریڈی ہوئی ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ایکسل سے اویئر ہیں اور جنہوں نے ایکسل پہ کام کیا ہوا ہے وہ یہ جانتے ہوں گے کہ یہ کام آٹو پہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ان گرافک سافٹ ویئرس میں یہ کام آٹو پہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ان ڈیزائن کے اندر ہم ایک پلگ ان انسٹال کریں گے، اور اس پلگ ان انسٹال کرنے کے بعد ہم اس کو ایز اٹ از ایکسل بیس پہ کام کر لیں گے جیسے ایکسل میں کام کیا جاتا ہے، یعنی اس کو ہم ایڈیشن بھی کریں گے آٹو پہ، اور اس کی پرسنٹیج بھی کریں گے، اور اس کی ٹوٹل اماؤنٹ بھی پلس کریں گے۔ اور یہ جو ہم پلگ ان انسٹال کریں گے، یہ پلگ ان صرف ایک بار انسٹال کرنا ہے۔ جیسے آپ سافٹ ویئر ایک بار انسٹال کرتے ہیں، اس کے بعد جب بھی کام کرنا ہوتا ہے آپ اس کو اوپن کرتے ہیں اور وہ ٹول استعمال کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے جب کبھی بھی کوئی بھی فائل بنائیں گے، کسی بھی قسم کی فائل بنائیں گے، ضروری نہیں ہے کہ یہ انوائس ہی بنائیں، ہو سکتا ہے انوائس بنا رہے ہوں تب آپ کو ایڈیشن کرنا ہو سکتا ہے آپ کو کسی اور چیز کے لیے ایڈیشن پرسنٹیج وغیرہ چاہیے ہو، سیل ٹیکس کی فائل بنانی ہو، یا کوئی اور اس طرح کا ڈیٹا آپ کو یوز کرنا ہو۔ تو یہ گرافک کے ساتھ ساتھ ایک فائنینشیل کام بھی کر دیتا ہے اس پلگ ان کے بعد۔ ابھی آپ کے پاس جو موجودہ سافٹ ویئر ہے اس کے اندر یہ پلگ انز نہیں ہوئے تو یہ وہ کام نہیں کر سکیں گے۔ اب جو میں آپ کو سافٹ ویئر کے ساتھ پلگ ان دوں گا اور اس کے ساتھ اس کو بتاؤں گا، اس کے بعد یہ پلس مائنس ملٹیپلائی کرے گا۔ یہ ایک مینولی کی ہوئی فائل ہے، ہمارے پاس یہی رزلٹ آنا چاہیے، یہی سیم فائل میرے پاس وداؤٹ اس میں موجود ہوگی۔ تو میں وہ اوپن کرتا ہوں اور آپ کو اس پہ کام کر کے دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں اس پلگ ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ پلگ ان کیا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پر آتے ہیں اور یہ پلگ ان دیکھتے ہیں۔ یہ پلگ ان آپ کو وہاں سے مل جائے گا، یہ رار فائل آپ کو مل جائے گی، یہ رار فائل آپ کو اسی گروپ کے ساتھ مل جائے گی۔ پلس میں اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ کو دوں گا کہ وہ یہ میپ ہے، وہ بھی دکھاؤں گا۔ میپ کیا ہے؟ ایک امیج ہے، اور اس امیج سے آپ آسانی سے وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں تک آنا ہے۔ یہ والی امیج ایک ہے کہ کس طرح اس روٹ کے تحت آپ کو جانا ہے، اور یہ امیج کے تحت آپ پہنچ جائیں گے، یعنی یہ ایک امیج کو آپ ایک راستہ کہہ لیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ان ڈیزائن کی WinRAR فائل کو آپ نے اوپن کرنا ہے، ایکسٹریکٹ کرنا ہے۔ ایکسٹریکٹ کریں گے تو یہ فائل اس طرح سے آ جائے گی۔ اس کے اندر دو فائلیں موجود ہیں، ایک یہ جاوا اسکرپٹ کی فائل ہے جس کی ہے JSX، ٹھیک ہے نا، JSX فائل، اور دوسری ہے ایک کروم فائل۔ تو جو آپ کے پاس کروم فائل ہے وہ تو اسی کے بارے میں ڈیٹیلنگ ہے ساری، وہ بھی میں نے آپ کو دے دی ہے۔ اور یہاں سے یہ والی جو JSX فائل ہے یہ آپ کے کام کی چیز ہے، اور یہی پلگ ان ہے۔ اس فائل کو پلگ ان بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس کو آپ نے کاپی کر لینا ہے، سمپل ہے، بہت ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایڈوانس آپشن ضرور ہے لیکن کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر۔
آپ اس کو جا کے اس کو کاپی کرنے کے بعد آپ کمپیوٹر پہ چلے جائیں اور کمپیوٹر میں جانے کے بعد آپ اپنے سی میں آ جائیں. سی میں آنے کے بعد یہ سی میں آپ کو اس طرح کے نظر آئیں گے تو آپ پروگرام فائلز پہ آ جائیں. یہ والی پروگرام فائلز. اب یہ 2 اسٹیپ ہو گئے. پہلے اسٹیپ میں آپ نے کاپی کیا یہاں سے یہ والی JX فائل اور سیکنڈ آپ پروگرام میں آ گئے. یہ پروگرام فائلز ہیں اور یہی چیز میں آپ کو امیج میں بھی دکھاتا جاؤں گا تو آپ کو نظر آئے گا. اس کے بعد یہ ایڈوبی کا فولڈر ہے, اسے اوپن کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر ایڈوبی کے اندر آ جائیں گے تو پھر آپ نے سمپل ان ڈیزائن کے فولڈر کو اوپن کرنا ہے اور یہ اوپن ہو جائے گا. یہاں پر آپ نے اسکرپٹ کو اوپن کرنا ہے. یہ دیکھیں اسکرپٹ آ رہا ہے, یہ رہا. تو یہ اسکرپٹ کو اوپن کرنا ہے. اسکرپٹ کو جب آپ اوپن کر لیں گے تو یہاں پر آپ کو اسکرپٹ پینل آئے گا, یہ اوپن کر دینا ہے اسکرپٹ پینل. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ جب اوپن کرنے لگیں گے پھر اس کے بعد سیمپل ابھی بتا دیتا ہوں کیا کرنا ہے آپ کو. اور سیمپل کے اندر پھر آپ کو جاوا اسکرپٹ کو فائل کو اوپن کر دینا ہے. اب یہ اتنی سارے اسٹیپس آپ کو آسانی سے یاد نہیں رہیں گے اگر آپ سوچ رہے ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہے. یہ میں نے ایک اسکرین شاٹ دیا ہوا ہے. یہ اسکرین شاٹ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ اسکرین شاٹ ہے اور یہ کمپیوٹر ہے, لوکل ڈسک ہے, پروگرام فائلز ہے, پھر ایڈوبی میں جانا ہے, پھر ان ڈیزائن CC میں جانا ہے, پھر اسکرپٹ والے فولڈر میں جانا ہے, پھر اسکرپٹ پینل میں جانا ہے اور پھر سیمپلز اور پھر جاوا اسکرپٹ. یہاں تک آپ نے پہنچنا ہے. آپ نے یہ کلک کرتے 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 اس کو پہلی بار میں آپ بہت سلو کیجیے گا. ضروری نہیں کہ تھوڑی سی ہڑاہڑی مچا دے, بلکہ آرام سے آپ اس میں جاتے رہیے گا. آرام کا کام, سکون کا کام, جلدی کا کام نہیں کیجیے گا, وہ شیطان کا ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ آپ اس میں جائیں گے اور جاوا اسکرپٹ تک پہنچ جائیں گے. آپ نے روٹ یہی رکھنا ہے. یہ آپ کے لیے میپ کے طور پر ہوگا. یہ امیج آپ کو واٹس ایپ سے مل جائے گا اور اس کے علاوہ یہ پلگ ان بھی آپ کو واٹس ایپ سے WinRAR فائل میں مل جائے گا. اب یہاں پر آپ آتے ہیں تو یہ پلگ ان کے اندر یہ دیکھیں یہ والی فائل میرے پاس موجود ہے. یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے سمپل. یہ فائل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ والی فائل جو ہے یہاں پر موجود ہے. اس کو موجود ہونے کی وجہ سمپل یہ ہے کہ میں نے یہاں پر پیسٹ کر دیا ہے. یہاں سے اس کو کاپی کیا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کر دیا ہے. اب آپ کو میرے خیال سے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سمپل پہلا اسٹیپ میں فرسٹ اسٹیپ میں آپ نے کام کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس روٹ پہ جانا ہے. لوکل سی پہلے سے انسٹال کرنا ہے آپ نے, اور سوری یہ ان ڈیزائن کا یہ والا جو کیلکولیشن والا آپ کو فولڈر ملے گا, اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے. پھر یہ فولڈر آ جائے گا, اس میں سے یہ والی سمپل ایک فائل کو کاپی کرنا ہے اور یہاں پر اس جگہ پر یعنی جاوا اسکرپٹ کے اس فولڈر میں آپ نے پیسٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اگر ایک اور چیز بتا دوں کہ اگر VB اسکرپٹ کی فائل ہوتی تو وہ یہاں پر ہوتی, لیکن اس وقت جاوا اسکرپٹ کی فائل ہے تو یہاں پر ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اپنا ان ڈیزائن اوپن کرتے ہیں اور ان ڈیزائن سافٹ ویئر کے اندر میں یہاں پر اب ایک کام یہ کروں گا کہ آپ کو یہ انوائس اوپن کر دیتا ہوں جس میں بلینک ہے. یہ دیکھیں یہ بلینک ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس یہ ڈیٹا آنا چاہیے, یہ والا ڈیٹا آنا چاہیے آٹومیٹکلی اس کے تھرو. تو اس فائل کو میں یہاں سے منیمائز کر رہا ہوں, بند نہیں کر رہا ہوں. یہ تھوڑی دیر بعد کھولیں گے ہم. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, اب یہاں پر سیکنڈ اسٹیپ آپ کا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کام تو آپ نے پہلی بار کرنا ہے, ایک ہی بار کرنا ہے. اس کے بعد بار بار آپ نے نہیں کرنا ہے. یہ فائل ایک بار کاپی ہو کے چلی جائے گی تو یہ پلگ ان اس میں انسٹال ہو جائے گا, آپ کے سافٹ ویئر کے اندر انسٹال ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ کبھی بھی چاہیں گے تو یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اب جو دکھا رہا ہوں میں آپ کو کام, وہ آپ نے سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے کام کرنا ہے. یہ آپ جب یہ فائل بنا لیتے ہیں اس طرح کی کوئی بھی کیلکولیشن ہو, چاہے 1000 کی ہو, 1000 کی ہو, 1500 کی ہو, کوئی بھی فائل ہوگی اس پہ یہ کام کرے گا. تو آپ نے سب سے پہلے ونڈوز میں آنا ہے. اب سیکنڈ اسٹیپ دیکھ لیں, ونڈوز میں آنا ہے اور یوٹیلیٹیز میں آنا ہے. ونڈو, سیکنڈ آپشن یوٹیلیٹی, تھرڈ اسٹیپ اسکرپٹ. اس کی کنٹرول آلٹ F11 بھی ہے شارٹ کی. اور جب آپ کے پاس اوپن ہوگا تو وہ اس طرح اوپن ہوگا. یہ اس طرح کر لیتے, اس طرح اوپن ہوگا آپ کے پاس.
ٹھیک ہے نا. اس طرح اوپن ہوگا اسکرپٹ، لیبل، ڈیٹا مرج اور اسکرپٹ. تو آپ نے اس کے اندر اب یہ کرنا ہے، یہ اس طرح اوپن ہوتا ہے تو اس کو یہاں سے اس چھوٹی سی کی کو اوپن کرنا ہے. یہ ویسی ہی کی ہے جیسے فوٹو شاپ کی جیف بناتے ہوئے آپ نے کام کیا تھا، ویڈیو بناتے ہوئے کام کیا تھا، بالکل ویسی ہی ہے. یہاں پہ اپلیکیشن کے اندر آپ جیسے ہی اوپن کریں گے سیمپل کو کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کی یہ دو آپشن دکھا رہا ہے جو آپ کے یہاں پر تھے جاوا اسکرپٹ والے فائل میں. یہ دیکھیں وی بی اسکرپٹ اور جاوا اسکرپٹ، یہ اس وقت کہاں پر ہیں آپ یہاں پر موجود ہے. یہ سیمپلز میں، یہ سیمپل کا فولڈر تھا، اس سیمپل کے فولڈر میں یہ یہاں پر موجود تھا. یہ دیکھیں یہ سیمپل کا فولڈر ہے، سیمپل کے فولڈر میں جاوا اسکرپٹ ہے اور وی بی اسکرپٹ ہے. تو بالکل اسی طرح یہ چیز یہاں پہ بھی دکھائے گا ایڈوبی ان ڈیزائن میں، سیمپل، جاوا اسکرپٹ، وی بی اسکرپٹ. آپ نے جاوا اسکرپٹ میں فائل کی ہوئی ہے سیو تو آپ جاوا اسکرپٹ اوپن کر دیں گے. اور اسی طرح اگر آپ نے اس میں فائل کی ہوئی ہوتی تو آپ وی بی میں کام کر لیتے. وی بی بیسکلی ویژول بیسک کی فائل ہوتی ہے. اور اب یہ آپ کے سامنے فائل موجود ہے، یہ یہاں پر آپ کو کہیں پہ بھی نظر آ جائے گی. چونکہ سی سے ہے تو سی میں نظر آ جائے گی. بریک فریم کے بعد ممکن ہے کہ آپ کے پاس بھی اسی طرح آ جائے یا کوئی اور آگے پیچھے تھوڑا سا ہو جائے تو ہو جائے، لیکن سی والی فائل سی میں ہوگی کیونکہ الفابیٹیکل چل رہا ہے. اب اس کو آپ نے ایک ڈبل کلک کرنا ہے. سوری ڈبل کلک کرنے سے پہلے ایک کام آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ ان کو سلیکٹ کر لینا ہوگا. یہ کہہ رہا ہے سلیکٹ ہونا چاہیے، تو ابھی ہم اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. ایک سیکنڈ، یہ ریڈ پہ جا رہا ہے. تو یہ سلیکٹ کر کے ہم یہاں پہ ٹوٹل تک لے کے آ گئے. اب یہ اسکرپٹ میں آئیں گے اور اس فائل کو اوپن کریں گے. اب دیکھیں یہ آسانی سے ہو گئی. اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں، یہ دیکھیں اوپر آتا ہے آپریشن، یعنی ایڈیشن کرنا ہے تو ایڈیشن، سبٹریکشن کرنا ہے تو سبٹریکشن، ملٹیپلائی. یہ آپ ماشاء اللہ آپ کافی آگے آ گئے ہیں، یہ سب چیزیں سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ ایڈیشن پہ رکھیں گے کیونکہ ہم اس وقت ایڈ کر رہے ہیں. راؤنڈ 2 پہ کر دیجیے گا، یہاں پہ ڈیسیمل بھی لگا دیجیے گا. اور یہ آپ کے پاس اگر ایف آر آ رہی ہے تو ای این کر دیجیے گا، انگلش میں کر دیجیے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ یہ کہ یہ لینگویجز سے ریلیٹڈ ہے، ای این ایکول ٹو انگلش ہے. ٹھیک ہے، اور اسے آپ اوکے کر دیں گے. اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ والی فولڈر یہ میں آ گیا ہوگا. یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا ٹیکسٹ ہے، اس کا فونٹ سائز بڑھا دیتے ہیں ہم، اور بڑا کرنا ہے تو بڑا کر سکتے ہیں. یہ آ گیا آپ کے پاس. اب یہ چیز ایڈیشن ہو کے یہاں پر آ گئی. اب سیل ٹیکس اور یہ دو کو آپ لے لیں گے. ہم نے ایڈیشن کر لیا، اب اس کی سیل ٹیکس نکالیں گے. 10% پہ میں کر رہا ہوں، ہوتی تو نہیں ہے، یہ آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے مجھ سے. اس کو ایڈیشن پہ ہی رہنے دیں. راؤنڈ 2 سیپریٹر اور یہ آپشن، یہ تھرڈ آپشن پہ آئیں گے اور آپشن کر کے ایڈ ٹو ریزلٹ نہیں کریں گے بلکہ اس کو کھولیں گے، اوپن کریں گے اور ایڈ اے ریزلٹ، ایڈ اے پرسنٹیج دا ریزلٹ اس کو کر لیں گے. اور یہاں پر جتنی پرسنٹیج آپ کو چاہیے اتنی یہاں پر لکھ دیں گے. میں نے 10% کیا ہوا تھا، میری میتھ بہت کمزور ہے، میں صرف 10% پہ ہی آسانی سے سمجھ سکتا ہوں، تو اس کو کیلکولیشن یہی ہو گئی 10%. اگر آپ 7% کریں گے تو 7% بھی اوکے دیتا ہے. یہ پچھلی بار کر چکے ہیں ہم اسی پہ، لیکن یہ سافٹ ویئر میں انسٹال اس وقت نہیں تھا، کسی اور سسٹم میں انسٹال تھا، فولڈر یہی تھا، یہ چیز تھی. اب یہ آتے ہیں کرنسی. یہ کرنسی کو اوپن نہیں کیجیے گا. کرنسی کو اوپن کریں گے تو ڈالر، یورو اور یہ ین اور دوسری ادر کنٹریز کی ہے. یا اگر آپ باہر کے لیے کہیں کام کر رہے ہو تو پھر اس کو اپلائی کیجیے گا. سمپل آپ نے اوکے کر دینا ہے. اور یہ اس وقت 1150 آ گیا جو بالکل صحیح اس کا موجود ہے کیونکہ یہ 1150 ہی ہوتا ہے. یہاں سے نئے آنے والے اس دونوں چیزوں کو آپ نے چینج بھی کر سکتے ہیں کلرز میں. ٹھیک ہے، اور اس پہ وہی ساری چیزیں اپلائی ہوں گی جو ہوتی ہیں عام ٹیکسٹ میں، ٹیبل والا ٹیکسٹ میں نہیں بلکہ جو سیدھی ٹیکسٹ میں ہوتی ہیں. یہ تینوں کو اب سلیکٹ کریں گے، دوبارہ اس کو آ جاتے ہیں اور یہاں سے سبٹریکشن کر لیتے ہیں کیونکہ یہ مائنس ہونا چاہیے. اور یہاں پر آپ آپشن میں آ کے ریزلٹ کر لیں گے. نہیں، آپشن ہٹا دیں گے، یہاں پہ آپشن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سبٹریکٹ
تو یہ سبٹریکٹ میں آ گیا اور آپ کے پاس یہ رزلٹ اس کا آ گیا، اور یہ فائنل، سوری بہت بڑا فونٹ ہو گیا، 1035، ٹھیک ہے، یہ اس کی ٹوٹل اماؤنٹ آ گئی۔ تو اس کے آنے کے بعد یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز اس طرح سے آ رہی ہے، یعنی 1035 جو آ رہا ہے آپ کے پاس، یہ اس کی ٹوٹل اماؤنٹ ہے۔ آپ نے اس میں پلس بھی کیا، مائنس بھی کیا، اور ڈیٹا مرج بھی کیا۔ اب اس فائل کو آپ سیو کر لیں، یہاں سے چاہیں تو بند کر دیں۔ اب یہ پلگنز کیا ہوتے ہیں؟ پلگنز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سافٹ ویئر میں موجود نہیں ہوتی، لیکن اس کے پلگنز آتے رہتے ہیں، اور پلگنز آپ کو نیٹ سے اویلیبل ہوتے ہیں۔ اب پلگنز کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں میں آپ کو کہ یہ پلگنز کے اندر ایک پرابلم آتا ہے۔ وہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ پلگنز فیک ہوتے ہیں۔ آپ جب پلگن پے کر کے نہیں لے رہے ہوتے ہیں، فری لے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ پلگنز اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اس لیے دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو کہ وہ اپنا ڈاؤن لوڈ کا جو ان کو بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے اس کو بڑھانے کے لیے فیک چیز دے رہے ہوتے ہیں۔ سیکنڈ یہ کہ کچھ ہیکرز بھی دے دیتے ہیں اور کچھ وائرسز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کو بہت احتیاط کے ساتھ پلگن کو انسٹال کیا جاتا ہے اور رسک لے کے کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی صحیح ویب سائٹ ہے، اچھی ویب سائٹ ہے، اس کو دیکھ کے اندازہ کر کے پھر آپ اوپن کریں اس کو، تو انشاءاللہ نہیں ہوگا، پرابلم نہیں آئے گا۔ باقی پرابلم تو کہیں پہ بھی آ سکتا ہے۔ پھر دوسرا اس کا ایک اور آپشن بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کے پلگنس کے کتنے ڈاؤن لوڈ ہیں وہ دیکھ لیں۔ اگر ڈاؤن لوڈ بہت زیادہ ہیں، مطلب تھاؤزنڈس کے حساب سے ہیں، اس کے کمنٹس ہیں، تو نئے پلگن کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کوئی چیز نئی پلگن آپ کو اگر چاہیے تو اس کو ذرا سا سوچ سمجھ کے پڑھ کے لینا ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ وائرسز آتے ہیں، یہ ایکسپیرینس رہا ہے ہمارا۔ بعض دفعہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، آپ نے پلگن انسٹال کیا، انسٹال کرنے کے بعد یہ اپنا کام نہیں کر رہا ہوتا، تو پلگن کو اس کی صحیح جگہ پہ انسٹال کرنا ہے اور پھر اس کی صحیح جگہ اسکرپٹ سے ہی اوپن کرنی ہے۔ یہ آپ کو پلگن یہاں سے یوٹیلیٹیز سے اسکرپٹ میں اوپن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس اسکرپٹنگ میں آنے کے بعد اور اس کو کرنے کے بعد اپلائی، آپ نے ایک فائل ضرور بھیجنی ہے۔ آپ چاہیں تو ایکٹیو گروپ پہ نہ بھیجیں، اس پہ بھیج دیں، MWF 729 پہ بھیج دیں، لیکن ایک اپلائی ضرور کیجیے گا کیونکہ یہ لازمی چیز ہے۔ اور اسکرپٹنگ کرنے سے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کام کافی حد تک آپ کا آسان ہو جاتا ہے۔ ڈیٹا جتنا بڑا بھی ہو، یہ آسانی سے اس کو پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ ہر قسم کی کیلکولیشن کو کر لیتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جلد آپ کی کلاس ہوتی ہے اور پھر ملتے ہیں۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کام ضرور کرنا ہے، کام چھوڑنا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اوکے جی، اللہ حافظ۔